الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تصوف کی سیریز میں اس تیسری نشست اور تیسرے حصے میں آپ کا خیر مقدم ہے. تصوف میں اب تک درس اول اور دوم، نشست اول اور دوم میں ہم نے یہ جانا کہ تصوف کی بنیاد دراصل حدیث جبریل ہے کہ جس میں واضح ہوا کہ دین اسلام کے 3 شعبے ہیں: ایمان، اسلام اور احسان. اور علم تصوف کا تعلق دراصل شعبہ احسان سے ہے، اور شعبہ احسان کا مقصد دراصل دین میں اخلاص کو پانا ہے. اور ہم نے یہ بھی جانا کہ اخلاص کو پانے کے لیے علم تصوف میں جو عمل درکار ہے اسے تزکیۃ النفس کہتے ہیں. اور اس بات پر بھی خلاصہ ہو چکا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے دین میں اخلاص کو پیدا کرنے کے لیے بھی تزکیۃ النفس کے ذریعے ہی ان کے دین میں اخلاص کو پیدا کیا. اور تزکیۃ النفس کا طریقہ کار جو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا گیا وہ یہ تھا کہ صحابہ اکرام محض حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برگزیدہ صحبت کی برکت سے، آپ کی نظر مبارک کی توجہ کی برکت سے مقام اخلاص کو پا جاتے، احسان پر فائز ہو جاتے. تو صحابہ اکرام کا طبقہ وہ طبقہ تھا جو دین اسلام میں شعبہ ایمان، شعبہ اسلام اور شعبہ احسان تینوں میں کمال پا چکا تھا. لیکن آنے والے زمانے میں چونکہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشری موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے تابعین اور تبع تابعین اس شرف سے موصوف نہ ہو سکے، اور تابعین تبع تابعین کے زمانے میں کیونکہ اسلام دور دراز ممالک تک پھیلتا چلا گیا اور دنیا کی رغبت عوام الناس میں بڑھ گئی، لہٰذا صحابہ کے بعد تابعین میں ہر کوئی دین کے تینوں شعبوں میں کمال نہ پا سکا. یعنی شعبہ ایمان، شعبہ اسلام اور شعبہ احسان میں بیک وقت کمال پانے والے لوگ تابعین میں بھی کم تھے، جبکہ صحابہ اکرام کل کی کل جماعت ایمان، اسلام اور احسان تینوں کمالات سے موصوف تھے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ظاہری معیت جو تابعین تبع تابعین کو نصیب نہ تھی. لہذا تابعین اور تبع تابعین کے طبقوں میں جن لوگوں نے حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی مطلقاً پیروی کی اور صحابہ سے تزکیۃ النفس کے عمل کو سیکھا اور اپنی زندگی میں عمل کیا، تو یہ وہ لوگ ایسے بنے جو تابعین میں اپنے طبقے میں یا تبع تابعین میں اپنے طبقے میں مشہور اور معروف ہوئے، اور جو اس زمانے کے لوگوں میں ایک الگ حیثیت کے حامل تھے، کیونکہ ان لوگوں کے تینوں شعبے درست تھے. جبکہ عوام الناس کثرت سے ایمان کے شعبے اور اسلام کے شعبوں میں درستی پا چکی تھی، لیکن احسان کے شعبوں میں درستی پانا ہر کسی کی بات نہ تھی. تو تابعین اور تبع تابعین میں جن بزرگوں نے ایمان اسلام کی درستی کے بعد شعبہ احسان میں بھی کمال کو پایا، تو امت کے لوگوں میں ان کو صوفیاء اکرام کہا جانے لگا. لہٰذا وہ لوگ جو علم تصوف کے ماہر تھے، لہٰذا وہ لوگ جنہیں تزکیۃ النفس میں ہنر حاصل تھا، انہیں صوفیاء اکرام یا اولیاء کاملین کہا جانے لگا.
اس کی مثال اس طرح سمجھی جا سکتی ہے کہ کسی گاؤں میں اگر سبھی باشندے گاؤں کے ڈاکٹر ہوں تو کوئی ایک دوسرے کو ڈاکٹر صاحب کہہ کر کے مخاطب نہیں ہوتا، کیونکہ سبھی ڈاکٹر ہیں، لہٰذا لوگ ایک دوسرے کو نام لے کر کے پکاریں گے۔ اور اگر کسی گاؤں میں ایک ڈاکٹر ہے تو جب کبھی یہ جملہ زبان میں آئے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا تو ذہن صرف اسی شخص کی طرف دوڑتا ہے جو کہ اس گاؤں کا ڈاکٹر ہے۔ لہٰذا صحابہ اور تابعین کے طبقوں میں فرق بھی یہی ہے، کیونکہ صحابہ کرام سبھی کے سبھی مقام احسان پر فائز تھے اور ان کمالات سے موصوف تھے، لہٰذا کسی ایک کو صوفی کہنا ناممکن تھا، جبکہ تابعین اور تبع تابعین کے طبقوں میں مقام احسان کو پانے والے لوگوں کی تعداد کم تھی بنسبت عوام الناس کے، لہٰذا جن لوگوں نے مقام احسان کو پایا ان لوگوں کو صوفیہ کہا گیا۔ اس بات کی حقیقت ہمیں مؤرخین میں سے ابن خلدن کی مشہور تاریخ کے مقدمے میں یہ بات پڑھنے کو ملتی ہے۔ ابن خلدن ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کمالات اور اوصاف کہ جن سے صوفیہ اکرام موصوف ہیں، معروف ہیں، وہ تمام کے تمام کمالات اور اوصاف صحابہ اکرام کی زندگی کا طرز عین تھا، وہ ان کی حیات زندگی تھی، وہ عام معمول تھا صحابہ اکرام کی زندگی کا، اور اسی لیے صحابہ میں سے کسی ایک کو صوفی کر کے کہلایا نہیں گیا، جبکہ تابعین تبع تابعین اور آنے والے زمانوں میں جو لوگ صحابہ اکرام کی مطلقاً پیروی کے باعث ان کمالات کے حامل ہوئے، انہیں عوام الناس کے نزدیک جو ہے ایک خاص مقام حاصل ہوا اور لوگوں نے انہیں صوفیہ اکرام یا اولیاء کاملین کہنا شروع کیا۔ کاملین اس لیے کہ دین کے تینوں شعبوں میں کمال پا چکے، جبکہ عوام الناس زیادہ سے زیادہ یا تو ایمان اور اسلام ان دو شعبوں میں کمال پا سکتی تھی، لیکن شعبہ احسان میں کمال پانا دراصل مشکل کام تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ تصوف کا علم دراصل شرع اور سنت سے نہ صرف ثابت ہے بلکہ تزکیۃ النفس کا عمل حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ اور ایک اور بات، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین پر بڑا احسان اور انعام نازل فرمایا کہ انہی کے درمیان ایک رسول بھیجا کہ جو انہیں قرآن کی آیات تلاوت کر کے سناتے اور جو انہیں پاک کرتے اور انہیں قرآن اور حکمت ان کو عطا کرتے، جبکہ اس سے پہلے وہ لوگ سری گمراہی میں تھے۔ لہٰذا یہاں پر ایک اہم نقطہ ظہور پذیر ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتے۔ لہٰذا کون کس کو پاک کرتا؟ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کو پاک کرتے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ اکرام کی پاکیزگی اور ان کے نفس کا تزکیہ دراصل حضور کیا کرتے تھے، نہ کہ یہ کہ صحابہ اکرام خود اپنے نفس کا تزکیہ کرتے تھے۔ اس حقیقت سے ایک بہت ہی قیمتی بات رونما ہوتی ہے، وہ یہ کہ علم تصوف میں تزکیے کے لیے کسی استاد کا ہونا ضروری ہے، کسی کامل کا ہونا ضروری ہے۔ بندہ مومن خود اپنی ذات سے اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، اور اسی لیے علم تصوف میں کسی کامل شیخ کی ضرورت پیش ہوئی۔ جس طرح صحابہ اکرام بھی محتاج تھے کہ سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے باطن کا تزکیہ ناممکن تھا، اسی طرح تابعین بھی محتاج تھے کہ
بغیر صحابہ کی رہبری کے تابعین اپنا تزکیہ خود نہیں کر سکتے تھے، اور یہی سلسلہ امت میں جاری رہا کہ ایک کامل اپنے شاگردوں میں سے چند کو ان علوم سے موصوف کرتے اور تزکیۃ النفس کا طریقہ انہیں سکھاتے اور پھر انہیں بھی ان کمالات تک پہنچاتے جیسا کہ وہ خود جو ہے کمالات سے موصوف تھے۔ اس طرح یہ علم حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ، صحابہ سے تابعین، تابعین سے تبع تابعین، سینہ بسینہ آگے چلتا رہا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام میں سے چند ایک جلیل القدر صحابہ اکرام جن میں خلفاء راشدین موجود ہیں اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی بھی موجود ہیں، چند صحابہ کو علم تصوف کا ہنر عطا کیا۔ اگرچہ تزکیہ سبھی کا کیا، لیکن وہ کمالات سکھانے کی اجازت اور وہ کمالات کو دوسروں تک پہنچانے کی جو ہے اجازت حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند صحابہ اکرام کو عطا کی، اور پھر ان صحابہ اکرام نے تابعین کو یہ علم عطا کیا۔ لہٰذا صحابہ نے تابعین کا تزکیہ کیا اور علم تصوف کی وہ نعمتیں انہیں عطا کی، اور اس طرح یہ سسٹم آگے چلتا رہا۔ وہ راستہ کہ جس راستے پہ چل کر کے، جس طرز عمل سے تزکیے کو پایا جاتا ہے، مقام اخلاص کو پایا جاتا ہے، احسان کو پایا جاتا ہے، اسے طریقت کہتے ہیں۔ طریق سے مراد یہ عربی لفظ ہیں، اور لفظ عربی میں لفظ طریق کے معنی ہوتے ہیں وہ راستہ جس کو طے کیا جاتا ہے، جس پر چلا جاتا ہے، اور یہی معنی اور مفہوم تصوف میں بھی ہیں۔ تصوف میں طریقت اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس راستے پہ چل کر مومن اپنا تزکیۃ النفس کا سامان مہیا کر سکے۔ اب علم تصوف کی چند ایک باتیں ہمارے سامنے آ گئی۔ نمبر ایک کہ علم تصوف حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور تزکیۃ النفس کا ہنر بھی حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، اور صحابہ نے وہ ہنر اور وہ علم سینہ بسینہ تابعین تبع تابعین کو عطا کیا، اور یہ سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک یہ سسٹم جاری اور ساری رہے گا۔ تصوف کا فرض عین تزکیۃ النفس ہے، اور یہ تزکیۃ النفس کے طریقے مختلف ہوئے انسان کی مختلف مزاج اور ذہنیت کی وجہ سے۔ صحابہ کے زمانے میں اسلام تو محدود تھا، بہت چھوٹے علاقے میں پھیلا ہوا تھا، پھر تابعین تبع تابعین کے زمانے میں دور دراز ممالک تک یہ پھیلتا چلا گیا، اور نئے نئے قسم کے، نئے نئے طبقے کے، نئے نئے ذہنیت کے لوگ داخل اسلام ہونے لگے، تو اسلام میں بہت سے نئی نئی پیچیدگیاں پیدا ہوئی۔ لوگوں کو اسلام کے بارے میں سکھانا جو ہے مشکل تھا، کیونکہ زبانیں مختلف تھی، ان کے رہن سہن، عرف و عادہ میں فرق تھا۔ اس لیے صحابہ کے زمانے کے بعد وہ لوگ جو علم تصوف کے ماہر بنے انہیں اولیاء کاملین کہا گیا، جیسا کہ اس سے پہلے پیش کیا گیا، صوفیاء اکرام کہا گیا، اور ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ امت میں دین کے تیسرے طبقے کو کمال تک پہنچایا جائے۔ وہ طبقہ کیا ہے؟ تیسرا حصہ احسان، ایک ایمان، دوسرا اسلام، تیسرا احسان۔ حدیث جبریل کے تحت یہ تینوں حصے دین متین کے حصے ہیں، اٹوٹ حصے ہیں، ان کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم یہ ہوا کہ علم تصوف اور علم تصوف میں جو عمل درکار ہے تزکیۃ النفس، براہ راست علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے جڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے ان کو سیکھا، تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا۔ اب آنے والے زمانے میں تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ضرورت پیش ہوئی کہ علم تصوف کو اور تزکیۃ النفس کے طریقے کو جو ہے کلمی شکل دے دی جائے۔ لہٰذا تابعین تبع تابعین کا طبقہ وہ طبقہ تھا جنہوں نے تزکیۃ النفس کے طریقے کو کتابوں میں جو ہے بند کیا، قلم بند کیا، اور اس طرح علم تصوف کی جو ہے تشریح ہونے لگی، کیونکہ
ہر زمانے کے ایک الگ الگ تقاضے ہوتے ہیں، لہٰذا جو صحابہ کے زمانے میں جو معاملہ تھا وہ تابعین کے زمانے میں نہ تھا، اور تابعین کے زمانے میں وہ نہ تھا، اور مختلف ذہنیت اور فکر رکھنے والے لوگوں کا تزکیہ ایک ہی طرز پر کرنا فطرت کے خلاف والی بات تھی، لہٰذا الگ الگ طریقے ظہور پذیر ہوئے۔ الگ الگ بزرگوں نے، الگ الگ کاملین نے اس زمانے کے اس طبقے کے لوگوں کو جہاں کے وہ رہتے تھے، جس ملک میں وہ رہتے تھے، طریقے ایجاد کیے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے باطن کا علاج کر سکے، انسان کے دل کی بیماریوں کا علاج ہو سکے۔ حسد، کینہ، بغض، عداوت، ان چھپی ہوئی اور ہلاک کن بیماریوں سے بچنا فرض عین ہے مسلم کے لیے، جیسا کہ شرع اور سنت میں ثابت ہے۔ لہٰذا ان بزرگوں کی سب سے بڑی کاوش اور کوشش یہ رہی کہ تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں علم تصوف میں اصل تحقیق شروع ہوئی، اور بزرگوں نے اپنے تجربوں کو کتابوں میں لکھا کہ انہوں نے جو کچھ صحابہ تابعین تبع تابعین سے سیکھا اس کو کتابوں میں لکھا۔ پھر ان کمال کو پانے والے بزرگوں نے مزید اس پر اور جو ہے اپنی وضاحت اور شرح ان میں لکھی۔ اس طرح یہ علم اور یہ ہنر، علم تصوف اور تزکیۃ النفس، اگرچہ ان ناموں سے صحابہ کے کرام کے زمانے میں جانے نہ جاتے، لیکن جاننا ضروری ہے کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں وہ علوم بھی موجود تھے، وہ ہنر بھی موجود تھا، اور صحابہ کا طبقہ ان دین کے تینوں شعبوں میں کمال پا چکا تھا۔ الحمدللہ ظاہر ہوا اور وضاحت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ علم تصوف در اصل شریعت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام و تحیہ کے 3 شعبوں میں سے تیسرے شعبہ احسان سے تعلق رکھتا ہے، لہٰذا علم تصوف شریعت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اور علم تصوف میں درکار عمل تزکیۃ النفس وہ عمل ہے جس کی شروعات علیہ الصلاۃ والسلام نے کی، لہٰذا یہ بھی سنت کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اور وہ راستہ جس پر چل کر کے بندہ مومن تزکیۃ النفس کو پاتا ہے اسے طریقت کہتے ہیں، اور اسی لیے آنے والے زمانے میں الگ الگ نام سے الگ الگ طرق وجود میں آئے، الگ الگ بزرگوں کے نام سے یہ طرق وجود میں آئے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان تمام طرق کے اصل میں دراصل جا کر کے صحابہ اکرام کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جا کر ملتے ہیں۔ آنے والے زمانے میں جن بزرگوں نے اس میتھڈولوجی پر تحقیق کی اور تزکیۃ النفس کے طریقے کو ایک سلیبس کے تحت عنوان بعنوان ایک ترتیب بترتیب شکل میں اس کو کتابی شکل میں لکھ کر کے لوگوں کو یہ سلیبس سکھایا، امت کو یہ سمجھایا کہ کس طرح نفس کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچایا جائے، کس طرح نفس کی جو ہے برائیوں کا تزکیہ کیا جائے، اور کس طرح دل کی بیماریوں کا ازالہ ہو، تو پھر ان بزرگوں کا نام زیادہ مشہور اور معروف ہوا، اور وہ طریقت، وہ راستہ انہی کے نام سے موصوف ہوا، جیسا کہ ابا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے قادری طریقہ ظہور پذیر ہوا، یعنی جانا گیا، شیخ شہاب الدین سہروردی کے نام سے سہروردیہ طریقہ، شیخ معین الدین چشتی کے نام سے چشتیہ، اور خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند کے نام سے نقشبندیہ۔ یہ 4 طرق ایسے ہیں، ویسے تو سینکڑوں ہزاروں راستے تھے اللہ تعالیٰ کی رضا تک پانے کے لیے، اخلاص کو پانے کے لیے، لیکن ان میں سے ہر ایک مقبول عام و خاص نہ ہو سکا، تو وہ طریقے جو لوگوں میں رائج ہوئے، جن کو لوگ سمجھ سکتے اور ان پر عمل کر سکتے، اور اس پر جو ہے علاقے کی کوئی قید و بندش بھی نہ تھی، ہر زمانے اور ہر طبقے کا بندہ اس پر عمل کر سکتا تھا، وہ 4 برگزیدہ طرق قادریہ، سہروردیہ، چشتیہ اور نقشبندیہ بنے۔ الحمدللہ تصوف کی سیریز کا یہ تیسرا حصہ تھا، انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان علوم سے موصوف کرے، اور صحابہ اکرام کی نقش قدم پر چلتے ہوئے نہ صرف علم اور اسلام بلکہ احسان میں بھی اپنے دین میں کمال پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔